سر یہ بتائیے ٹیلی کام بل جو پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے یہ. کچھ ایسی سرٹن پالیسیز آئی ہیں اس حوالے سے جو کہ لوگوں کو نہیں پسند آ رہی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ خاموشی سے جو ہے نا وہ شیزہ فاطمہ جو ہیں خواجہ آصف کی کوئی ریلیٹیو ہیں, انہوں نے جو ہے اور آئی ٹی کی منسٹر ہیں, انہوں نے کوئی بل غالباً پیش کیا اور شاید منظور بھی کر لیا گیا ایسے ہی اندھیرے میں خاموشی سے, یا ابھی پیش کیا گیا. وہ بل یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیلی کام کمپنی پورے ملک میں وہ جو ہے اگر ان کو آپ کا گھر پسند آ گیا گزرتے ہوئے تو وہ گاڑی روک کے کہیں گے جی ہم نے آپ کے وہ لگانا پول لگانا ہے اپنی کمپنی کا. آپ اگر انکار کرتی ہیں تو آپ کو 5 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ جرمانہ ہوگا اس انکار پہ, اس گستاخی پہ. ایک غریب آدمی ہے, اس کی چاہے وہ پراپرٹی 5 کروڑ کی نہ ہو جہاں وہ لگانا چاہ رہے ہیں پول اپنا, لیکن وہ ایک عجیب و غریب طرح کا. اور اگلی بات بتاؤں آپ کو, یہ تو ایم واویلا ہے, ابھی تو خیر کمیٹی بنا دی ہے اس پہ, جتنا شور مچا میڈیا پہ اور خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ. شہباز شریف نے اس کو متنازع بل کہا جا رہا ہے, متنازع ٹیلی کام کے بل پر فوری طور پر 11 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جی, جو 3 دن میں اس کی متنازع شقوں کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات پیش کرے گی. سینٹ یا قومی اسمبلی سے کوئی ایک بھی اپوزیشن ممبر اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا. تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ یہ حکومتی کمیٹی ہے, لہٰذا اس میں اپوزیشن کے بندے نہیں ڈالے گئے. وزیر اعظم کی کمیٹی میں وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ جو بل لائی ہیں وہی کمیٹی میں. اس کے بعد وزیر قانون ہے اعظم نیزی تارڑ, ان کا تو بنتا ہے, ان کی منسٹری جو ہے قانون کی ہے. اور اس کے علاوہ سیکٹری انفارمیشن ہے زرار ہاشم, اور وفاقی وزیر ہیں احد چیمہ. یہ نواز شریف دور کے سیکٹری قانون بیرسٹر ظفر اللہ بھی کمیٹی میں ممبر. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ بل جو ہے اس کو تھوڑا نرم کرنا ہے یا اتنا اچھا. اس میں نا الزامات لگ رہے ہیں مبینہ طور پر کہ ٹیلی کام جو انڈسٹری ہے یا کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ بل جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اچھا, مجھے بار بار نا وہ ایک مسودہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک پنجاب کابینہ کے اجلاس میں ایک مسودہ ڈسکس ہوا جسے میڈیا کو تھوڑا باہر دیا گیا, سوشل میڈیا کو خاص طور پہ, کہ پبلک پلیسز پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اور سینما میں, شاپنگ مالز میں, پبلک پلیسز پہ سگریٹ پینے پہ 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو. یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. اچھا, ہاں جی, ہم نے بھی وہ سٹوری کی. اس کے بعد کچھ دن وہ خبریں چلتی ہیں اور اس کے بعد وہ خاموشی ہو جاتی ہے. وہ جو بل ہے اس کا مسودہ ہی غائب ہو جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے, اور وہ قانون لاگو نہیں ہوتا پنجاب میں. مگر ایک اس کا واویلا پہلے کیا جاتا ہے. کیا اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے؟ ٹوبیکو انڈسٹری کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے, کیا ہوا, کیوں کیا گیا یہ اس طرح؟ ٹھیک ہے, اب یہ بل بھی جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ٹیلی کام کمپنیوں کی ملی بھگت سے یہ خاتون لے کے آئیں, اور لوگ اس سے بڑا پینک ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پراپرٹی ہے. بلکہ نجم سیٹھی کو اگر آپ نے سنا ہو تو نجم سیٹھی سے سوال کیا ہوسٹ نے کہ اگر آپ کوئی ٹیلی کام کمپنی آپ کی پراپرٹی لینے آ جائے کہ ہم نے آپ کی پراپرٹی پہ لگانا ہے اپنا پول, اینٹینا, جو بھی آپ کہتے ہیں, یا اپنا اکوپمنٹ, تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلا جو کام کروں گا میں کلاشن کوف نکالوں گا اور نکال کے بھون دوں گا ان کو. نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا کہ چڑیا کلاشن کوف نکال لے گی. تو اتنا یعنی کہ ایک غصہ لوگوں کے اندر کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی کوئی پراپرٹی رینٹ پہ لے لے. ہاں, اب یہاں پہ پہلو جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بزنس ہے. ادروائز لوگ خواہش کرتے ہیں کہ کوئی ٹیلی کام کمپنی ان کی پراپرٹی پہ آ کے کوئی پول لگائے. عام تو کسی کو وہ دیں گے وہ چھت, یا کسی کرایہ دار کو تو وہ کرایہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں مہینے بعد دیتا نہیں, 2 مہینے بعد. یہ کمپنیز تو بر وقت آپ کو پے بھی کرتی ہیں اور آپ کی مرضی کا پے کرتی ہیں.
اور پھر آپ دیکھیے لوگوں نے سائٹس کریٹ کی ہیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ. آپ اکثر دیکھتی ہیں شہر کے اندر جب بھی نکلتی ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں آپ دیکھیں, اور ایون کراچی میں جا کے دیکھیں, کچھ حادثات بھی ہوئے, اس کے باوجود جو ہے اکثر آپ کیولری کا برج جو ہے اس سے گزریں, آپ شیرپا برج ہاں ہے جی بالکل, اس سے گزریں, آپ کو اس کے بعد آپ آ جائیں آگے, یہ جو کیولری سے اگلا برج جو, ساری ریزیڈینشیل تو پراپرٹیز ہیں. ساری لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتیں جو ہیں ان پہ مختلف کمپنیز کے ہورڈنگز, رائٹ, بل بورڈز لگوائے ہوئے ہیں, اور اس کا وہ چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مختلف ایجنسیز کے ذریعے جی وہ ڈیل ہوتی ہے, اور وہ سائٹس لگتی ہیں. ٹھیک ہے جی, 1 سال کے لیے لگتی ہے, 6 ماہ کے لیے لگتی ہے, پھر آگے مختلف کمپنیاں 1 ماہ کے لیے لیتی ہیں, 2 ماہ کے لیے, اور بڑا اچھا پے کرتی ہیں. یہ کاروبار ہے, یہ بزنس ہے. تو اسی طرح اس کو اتنا جو ہے نا وہ پینک کریٹ کر کے اس طرح کی کوئی چیز کو لاگو کرنا, ادروائز میرا نہیں خیال کہ 70% پلس لوگ جو ہیں وہ تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ ایک خام خواہ کا بزنس اس کو آپ کہتے ہیں نا, جی گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, صرف آپ نے وہ پول لگوا لیا اور آپ کو منتھلی پے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ معاملہ تھوڑا میڈیا شیڈیا میں بہت زیادہ اس پہ تنقید کی گئی آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ملی بگت ہے, یہ فلاں ہے, یہ کوئی پتہ نہیں ساز باز کر لی گئی, اور فیوریزم ہے, اور کیا ہے, کس وجہ سے, کیوں, کیسے ہو سکتا ہے, نہیں کریں گے. لیکن ابھی یہ کمیٹی جو ہے اس پہ جب کام کرے گی تو پھر اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی کتنا کا بڑا جبر یا ظلم ہے یا نہیں ہے. ایویں ایک آپ نے اس کو ہوا بنا دیا ہے. تو اب سیم اسی طرح سے جیسے لوگ اپنی پراپرٹیز اور لوگ سائٹس کریٹ کرتے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ اپنی جو ہے نا اس پلاننگ کے ساتھ سائٹس کریٹ کرتے ہیں جو روڈ سے نظر آ رہی ہو واضح, اور لوگ خود آفر کرتے ہیں, اور مختلف یہ جو بل بورڈ کمپنیز ہیں, ہورڈنگس کی کمپنیز ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سائٹس اویلیبل ہے. یہ تو لانگ ٹرم فار ایور بزنس ہے آپ کا, جی ایگزیکٹلی, ایک فکسڈ سورس آف انکم جو آپ کی لگ جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ظاہر ہے 10-20% لوگ ہوں گے جن کو نہیں پسند, لیکن 80% جو ہے وہ اس فیور میں ہوتے ہیں. اب کیا فیصلہ کرتی کمیٹی, لیٹس سی کہ کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے. ویل